Thanks for watching. Please don't to forget like, comment and share. مفتی مبشر احمد ربانی اسلامک سکالر کیا شہید قرآن پاک کے اوراق کو جلا سکتے ہیں یا نہر میں ڈال سکتے ہیں؟ ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے. خطبہ جمعہ میں جو میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ نے ذکر فتنے سے بچو. فتنے بہت طرح کے ہوتے ہیں. بعض دفعہ جہالت کا بھی فتنہ ہوتا. ایک ایسا شخص ہے جس کو شرعی مسئلے کا پتہ نہیں ہے، تو ایک کام آپ اس کے سامنے ایسا کرتے ہیں جو فتنے کا سبب بن جاتا ہے، تو فتنے سے بچاؤ کا حکم بھی ہے. یہ بات ذہن میں رکھ کر یہ مسئلہ سمجھے. جب قرآن پاک کے اوراق بوسیدہ ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، پڑھنے کے قابل اوراق نہیں رہتے، تو پھر ظاہر ہے وہ مقدس اوراق ہیں، تو ان کو محفوظ کرنا ہے کسی طریقے سے. تب کس طرح محفوظ کیا جائے گا؟ اس سلسلے میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک روایت صحیح بخاری شریف کے اندر فضائل قرآن میں امام بخاری لائے ہیں. یہ 4987 نمبر پر روایت ہے. تو ایک لمبی روایت ہے. کچھ صحابہ میں قرات کا اختلاف ہوا. یہ لہجے ہیں نا مختلف، قراء کو آپ سنتے ہیں. اب الجزائر میں، مغرب میں جو لہجہ جو قرات پڑھی جاتی ہے، ہمارے وہ نہیں ہے. ان کے نسخے بھی اسی قرات کے مطابق طبع ہوتے ہیں. ہمارے پاس یہاں تقریباً سارے نسخ موجود ہیں. تو وہ قرات میں الفاظ کی پڑھنے میں اختلاف ہو گیا، اور اختلاف ایسا بڑھا کہ شاید فتنہ پیدا ہو جاتا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس وقت جو کردار ادا کیا، سیدہ حفصہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کے گھر جو قرآن کا نسخہ تھا اس کو منگوایا، اور پھر صحابہ کو اکٹھا کیا، تو اس کی نقلیں تیار کرائی. کئی نقول اس کی تیار کرا کے دنیا کے مختلف کونوں میں اس کو بھیجا. اور وہ جو پرانے کچھ اوراق کو ملے تھے، تو بیٹا خاموش، ان اوراق کے بارے میں بخاری میں ہے وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَن يُحْرَقَ. حضرت عثمان نے حکم دیا کہ جو پرانے اوراق یا مصحف کا کچھ حصہ کسی کے پاس موجود ہے تو ان کو جلا کر ان کی حیثیت کو ختم کر دیا جائے. جلا کر جب ان کی حیثیت ختم کر دی جائے گی تو وہ اسی لیے جلایا جاتا ہے کہ ان اوراق کے اوپر لکھے ہوئے حروف کی شکل جو ہے ختم ہو جائے، اور وہ گرے پڑے ہوں کہیں تو اہانت وغیرہ کا جو پہلو ہے اس سے بچ جائے. تو اس زمانے میں ایک اور صورت بھی تھی کہ جو سیاہی ہوتی تھی نا، بعض علماء نے یہ احتیاط کی کہ اس سیاہی کو پہلے پانی کے ساتھ صاف کر کے اوراق دھو کر مٹا دیا، پھر ان کی حیثیت ختم کر دی. جو میں نے پہلے بات کی نا، فتن سے بچاؤ. ہمارے ہاں جہالت بہت ہے. آج اگر کوئی حافظ قرآن کتنا بڑا قرآن کا قاری ہو، باادب ہو، وہ کوئی مسجد کے اندر بوسیدہ اوراق اس کو مل جائیں، وہ بیچارہ اس پر عمل کرے، تو کچھ لا علم لوگ دیکھ کر فتنہ کھڑا کر دیتے، کوئی قرآن جلا دیا. اس طریقے سے کئی لوگ لقمہ اجل بھی بن گئے موت کا. گجرانوالہ میں بھی ایک واقعہ ہوا. تو اس لیے فتن سے بچاؤ کے لیے احتیاط بھی کرنی ہے. تو احتیاطی شکل اس دور میں جو ایک سیف شکل نظر میں آتی ہے وہ یہ ہے، ان اوراق کو آپ اچھی طرح کسی میں پیک کر لیں، بند کر کے. تو قبرستان جو محفوظ جگہ ہوتی ہے جہاں اور کوئی چیز نہیں بنائی جاتی، گہرا گڑھا کھود کر زمین کے اندر دفنا دیں تاکہ اہانت سے بچا جا سکے. اور اگر آپ پانیوں میں بہاتے ہیں تو ہمارے پانی بھی ایسے ہی ہیں. مثلا کوئی اللہ نہ کر راوی میں کوئی پھینک دیتا ہے تو راوی میں گندگی بھی بہت جاتی ہے. تو توہین سے بھی بچنا ہے اور ان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور فتن سے بھی بچاؤ کرنا ہے. تو اس سے ہمیں یہ رہنمائی ضرور ملتی ہے. حضرت عثمان کے اس زمانے میں جو کام ہوا کہ فتن سے بچا جائے. اسی لیے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں حافظ ابن حجر نے امام ابن بطال جو بخاری کے شارح ہیں ان کا قول ذکر کیا ہے
جس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں. کہتے ہیں اس حدیث کے اندر وہ کتب، وہ ورقے جن پر اللہ کا نام لکھا ہو یا دیگر آیات ہوں تو ان کے جلانے کا جواز. اور یہ کیوں ہے؟ ان ذالک اکرام لہا وصون عن وطئ بالاقدام، یہ ان کی عزت اور توقیر کے لیے ہے اور ان کو روندے جانے سے بچاؤ کے لیے یہ کام کیا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول بھی ابن حجر لائے. انہوں نے عثمان نے جب یہ حکم دیا تو انہوں نے کہا لا تقولوا لعثمان فی احراق المصاحف الا خیرا، کہ حضرت عثمان کے بارے میں جو انہوں نے مصاحف مختلف جلانے کے تو خیر کے سوا کوئی بات نہ کہو. انہوں نے خیر اور نیکی کے جذبے کے ساتھ ہی یہ کام کیا. تو ہمارے یہاں چونکہ خیر کم اور شر زیادہ ہوتا ہے، خصوصاً جب فتن فرق بن گئے، ایک فرقے والا دوسرے فرقے والوں کو متون کرنے کے لیے یا ان کی جو ہے نا وہ معاشرے میں جاگن سائی بنانے کے لیے چڑھ دوڑ دو. قاری صاحب مسجد کے قاری نے قرآن جلا دی. تو اس لیے میں یہ احتیاطاً آپ کو کہتا ہوں یہ جلانے والا کام نہ کریں، محفوظ کریں ان کو اچھی طرح. کوئی پلاسٹک میں کوئی جو ہے نا صاف ستھرا کپڑا لے کر تھیلا بنا کر پیک کر کے ان کو گہرا گڑا قبرستان کے اندر، جہاں یہ نہیں ہوتا کہ اس کو اکھاڑا جائے گا یا تو گہرا دفنا دیا جائے. تو یہ اس کی حفاظت کا بہترین طریقہ ہے.